پر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے، امام برگاہ جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں قصر ابو طالب زیر تعمیر ہے۔ مومنین کی خدمت میں التماس ہے کہ امام کے گھر کے لیے جو بھی دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں تاکہ تعمیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا عزت مآب واجب الاحترام جناب مولانا محمد عسکری مقصد صاحب ملتان سے تشریف لائیں، اور ان کے بعد مصور غم ذاکر البیت سیف علی کھوکھر صاحب حضور جناب بھی برآمد فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ تمام مرحومین حاضرین و بانیان مرحومین بالاخص عزیز و مشاہد برادر عزیز اور والد محترم اور باقی بھی خاندان میں جتنے عزیز دنیا کے پرگین درجات کی بلندی کی خاطر بلند تر صلوات۔ جتنے مومنین مومنات مریضین حاضرین جن جس مقام پہ ہیں، بالاخص جنہاں مریضاں دی صحت دی اپیل کی گئی، ساجد علی، ارشاد حسین عابدی، نذیر حسین قمر عباس ٹھیکیدار اور باقی بھی تمام مریضاں دی صحت دی خاطر بلند تر صلوات۔ اور جنہ جنہ اس کہلم دے پروگرام دے وچ مالن جسمانن اخلاقن خدمت سر انجام کیتی اور جڑے اس امام بارگاہ کی تعمیر حصہ پہ ملندے انہاں تمام دی رزق حلال دی وسعت دی خاطر بلند تر صلوات۔ تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہ توکلت وإلیہ انیب وهو نعم المولا ونعم النصیر۔ وأفوض أمری إلی اللہ إن اللہ بصیر بالعباد۔ صلوات۔ الحمد للہ من أول الدنیا إلی فنائها الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه
الصلوات ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة معصومة عن حق ميراث أبيها طاهرات النقيات الرزيات المرزيات سيدة النساء العالمين بلندر الصلوات ثم الصلاة والسلام على الحسن المعصوم وعلى الحسين المظلوم الغريب مقتول في الأرض كربلاء لٹیاں دکھیاں پھیری دہیو بھرا الذي يا زينب يا أم كلثوم عليكن مني سلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين بلندر الصلوات دوہے کے خالق کریم ذکر محمد و آل محمد کے صدقے حاضرین و بانیان دے مرحومین دے گناہ معاف فرماوے اور خالق کریم جنا اس ذکر کی بنیاد رکھیے یا موجود نہیں اور وہ جڑے اس سلسلے اس آزادانے شریک ہوندے ہیں اج موجود نہیں مالک اللہ اور تمام کو بخشش نصیب فرماتا اور یہ ذکر کا ثواب خالق کریم انہوں نے قبول تے رحمت اور برکت شکل عطا فرماوے اتنے مریض ہیں پریشان حال ہیں تنگدست ہیں بے روزگار ہیں بے اولاد ہیں یہ جو بھی دعا اپنے دل سے رکھ دیں بلاخص پانیان نے میرے ذمہ کافی سارے دعائیں لیں خالق کریم انہاں تمام دے حوائج شرعیہ قبول فرما اور اس ذکر دے حقیقی وارث یوسف زہرا منتقم خون حسین یعنی امام زمانہ علیہ السلام دا جہد ظہور فرماوے اور اس گناہگارہ کو امام دے لشکر کا سپاہی بنن اور انہوں نے قدمہ جامع شہادت نصیب فرماوے تمام دعاؤں دی قبولیت کی خاطر مل کے بلندر صلوات یقیناً گرمی بہت زیادہ ہے لیکن عشق حسین کا نتیجہ ہے کہ مصروفیات کو چھوڑ کے چہرہ میں مظلوم مناوا دکھاتے اس بھیڑ کو بھیراواں دا پرسہ دینا دکھاتے جیڑی بھیڑ کربلا تو لے کے کوفہ کوفے تو لے کے شام تئی سکھتی گئی ہے کونے کو پتروں تے بھیراواں دا پرسہ دے رہا اور اسے ہی وہ مقصد جلال اسے ہی چہرم دے موضوع کے مطابق ایک ایسی حدیث کی تلاوت شرف حاصل کیتے اگر ہوئے سارے دا پروگرام تو انہوں ترجمہ اس کر چھوڑا مل کے بلندر صلوات ہمایتگو عن الہوا دا مستاق رسول اللہ دے عزت بغیر مرضی خدا تو بغیر نہ مولانا نہ رسول امت دا ہادی امت دا رہبر امت دا
بہترین استاد رسول اگر کہیں دی تعریف کریں دے تو اپنی مرضی نال نہیں، کہیں دی مذمت کریں دے تو اپنی مرضی نال نہیں. وہ رسول پہ فرمیندے ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات. اے لوگوں میں جس دن معراج سے گیا ہم عرش کے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات. اے میرے حبیب میں اللہ تعالیٰ کو ہی کیسا نواسا عطا کرے سا جس کا مقام میں اللہ اتنی منزل بلند کر چھوڑی کہ یہ حسین تمہاری امت واسطے ہدایت چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے. یا رسول اللہ اپنے اس نواسے کو ان دو عظیم چیزوں نال نسبت کیوں دیتی کہ ہدایت کا چراغ بھی ہے نجات کی کشتی بھی ہے. پرمیشور میں نظر رسالت نال دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکے ہیں، لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں. اگر چاہتے ہیں انہوں نے سیاہ دل منور ہو بنے، اگر چاہتے ہیں گناہوں کی دلدل چبہر نکل آویں. اور میں عظیم نصرہ نجات والے حوالے پہ کرینا میرے اس حسین نال محبت کرائے کہ حسین تھوڑے سیاہ دلوں کو منور ہی کرے سی تو کو گناہوں کی دلدل باہر ہی کرے سی. اور وہ زہرا دلال جس کی شہادت پہ اللہ نے اتنے انعامات عطا کیتے انہیں تو بہترین انعام خالق یہ بھی عطا کیتے کہ مظلوم ساری زندگی نانے کی امت واسطے ہدایت کا چراغ بن کے رہے. شہادت حسین تو بعد اللہ مجلس حسین کو ہدایت کا چراغ کرا. اللہ نے مجلس حسین کو ایک ایسا ذریعہ قرار دیتا ہے کہ یہ ذکر حسین سب نسیسی تین بچہ کیویں ہے، ذکر حسین سب نسیسی حسین خرچ کتنا تھا، یہ ذکر حسین سب نسیسی حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. کیونکہ زہرا جلال کی شہادت ایک خاص مقصد ایک خاص ہدف کی جنگ اور حقیقت زہرن کا سوال کیا گیا امام حسین کو بیعت کا اور میرے آقا یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین اس کی بیعت نہیں کروں گا. گل میری سمجھ نہیں. حالانکہ سوال کیا گیا امام حسین دے کول بے خاطے کچھ لکھے بھی ان دے کول گھن بیعت. میرے آقا یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرے گا. میرے آقا نے ایک ایسا عظیم جملہ ارشاد فرمائے کیونکہ زہرا دلال یہ دسنا چاہتا کہ میں صرف زندگی تک نانے دی امت واسطے ہدایت کا چراغ نہیں بلکہ قیامت تک میں نانے دی امت واسطے ہدایت کا چراغ. سوال کیا کہ بیعت کا صرف حسین کرو اور میرے آقا جواب دیتے قیامت تک دے حسینیت دے طرفوں فرمیندے مثلی جیڑا بھی میری مثل ہے جیڑا بھی حسینی ہے جس دور کا حسینی جس مقام کا حسینی جس قوم قبیلے کا حسینی مثلی لا یبایع مثلا. میں حسین آج اس مدینے کی سرزمین پہ لکھ کے جا رہا ہوں کہ میری مثل ہر دور کا حسینی لا یبایع مثلا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیونکہ زیارت وارث سے پڑھ دے السلام علیکم یا وارث اعظم صفت اللہ. زہرا دلال یہ فرمانا چاہتے ہیں سامنے باون والا یہ نہ سمجھ کہ بیعت حق صرف میں حسین دا ہے بلکہ یہ 1,34,000 نبیاں دی محنت دا حق ہے. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ یا وارث نوح نبی اللہ. سلام ہوئے حسین آدم دا وارث حسین نوح دا وارث حسین ابراہیم دا وارث حسین
موسیٰ کلیم گل کو سمجھ جاندی پئی ہے موسیٰ کلیم اللہ دا وارث حسین عیسیٰ روح اللہ دا وارث حسین نان مصطفیٰ دا وارث حسین باب علی دا وارث حسین میرا سوال ہے تمام عزادارہ سامعین کو میں بار بار سلام عقیدت بھیجے اور اسے میں کیا کھڑا جانا ہے حسین تسا آدم دے مال دے وارث ہو نبی دی جائیداد دے وارث ہو نہیں بار بار سلام عقیدت بھیج کے میں اظہار کرنا چاہنا ہے زہرا دلال تسا اس مقصد دے وارث ہو جن کو کھیلنا مڑا آدم نبی اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر زہرا دلال میں گواہی دینا وہ مقصد عظیم ہے نماز کو قائم کرنا مقصد عظیم ہے روزہ قائم کرنا زکات دینا امر بالمعروف کرنا اے زہرا دلال میں گواہی دینا سر دے کے آدم دی محنت ہی بچائی گئی نام مصطفیٰ دی محنت ہی بچائی گئی علی دا بھی نہیں میرا اللہ جیڑا نمازی نہیں وہ میں علی دا بھی نہیں آواز قدرت ہے علی نماز تو میری ہے ایک ہی واقعی جیڑا نمازی نہیں وہ میرا بھی نہیں علی بولا دیکھ مالک اللہ جیڑا تیرا نہیں بن سکتا میں علی دا کینے بن سی جتنیاں مرضیاں نمازاں سے گھٹ گن کے آ گئے اگر وہ دل وچ تو علی نہیں میں رب جنت بھی عطا نہیں کرتا ایسے کسی بزرگ کا کتنا عظیم پیارا جملہ اس کہ اللہ نے پوری کائنات ایک علی بنایا اللہ نے پوری کائنات ایک علی بنائے اور دیکھ کیا دے فخر کیتا کر اللہ نے وہ علی تیرے نصیب وچ رکھ واسطے میں جملہ یاد آ رہا ہے نا علی دی محبت باپ دی میراث دا نام نہیں سمجھئیے علی دی محبت باپ دی میراث دا نام نہیں در حقیقت علی دی محبت ماں دی شرافت دا نام محنت میں زہرا دلال نہیں تھا سارے میں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات اس سے حسین کے بارے رسول اکرم فرمائے اے لوگو الحسین منی وانا من الحسین یوں مشہور ترین حدیث ہے جنہی بچے کو بھی یاد لیکن دسنا ہے جانا اس حدیث کے ہیں دو حصے پہلا حصہ الحسین منی دوجا حصہ وانا من الحسین پہلے حصے دا معنی ہے لوگو حسین میرے وچوں اور دوجے حصے دا معنی ہے لوگو میں حسین وچوں یہ پہلے جملہ سمجھنا انتہائی آسان الحسین منی اور میں نے پھر حسین میرے وچوں دوجا حصہ سمجھنا مشکل ہمیشہ اولاد بزرگوں دے وچوں رسول فرمائے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ میں حسین ایک کچھ سمجھا دکھاتے مسلمانہ کو 21 ہجری تک انتظار کرنا پڑے یعنی پہلا حصہ ہے کئی آسان الحسین منی حسین میرے وچوں رسول اکرم کا وصال ہو گیا لوگ سچیتے رہ گئے رسول کیوں فرمایا میں حسین کے وچوں علی مولا دی شہادت ہو گئی سوچن والے سچیتے رہے علی رسول کیوں فرمایا میں حسین کے وچوں تا آ کے مدینہ چھٹ گیا بدھے ہوئے ایران کھل گئے کربلا پہنچ گئے 10ویں دن لاشاں جائیاں مسلمان سچیتے رہ گئے کیوں رسول اکرم فرمایا وَعَلَى مِنَ الْحُسَيْنِ بالآخر امام حسین کی شہادت ہوئی ضرباں چلیاں اجر کے مسلمان
فرمان تو بعد تے مسلماناں دتی آزان چاہتے اشہد ان محمد رسول اللہ. ہن مسلماناں کو پتہ لگے رسول کیوں فرمایا وانا من الحسین. یعنی آقا ایک فرمانا چاہتے ہیں 4 ہجری کو لے کے 61 ہجری تک حسین میرے وچ ہے اور 61 ہجری تو گھر کے قیامت تک میں مصطفیٰ حسین کی وجہ سے حقیقت. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہی اصل مقصد امام حسین. کیونکہ کربلا کی جنگ تو شہزادیاں کی جنگ نہیں, کربلا کی جنگ تخت حصول کی جنگ نہیں, کربلا کی جنگ ایک خاص مقصد بنا ہے. وہ مقصد عظیم ہے. ایک پاسو ہیں دین بچاون والے, ایک پاسو ہم دین مٹھاون والے. مٹھاون والے کی تعداد زیادہ, بچاون والے کی تعداد تھوڑی. لیکن دیکھ کون کامیاب ہوئے, بچاون والا یا مٹھاون والا. اس کا اظہار, اس کا اعلان میں خود کرے نا. جڑے ویلے مؤذن دے دے آزان چاہتے اشہد ان محمد رسول اللہ, اور رسول دی رسالت دی گواہی پہ دے دے, لیکن حقیقت آدھا کھڑے مقصد حسین زندہ باد. آج یہ احرام بدے دے پڑھ دے لبیک اللہم لبیک. اس تلبیہ کے اندر در حقیقت آدھا کھڑے حسینیت زندہ باد. یہ سامنے محافل کے نعرے لینے ہیں, جلوسی رضا کے نعرے لینے ہیں. حسینیت زندہ باد, یزیدیت نعرے لینے ہیں. اور حقیقت ہے دشمن کو اسے نعرے کو چھیڑے اور کوئی وجہ نہیں اس کو, لیکن سوچ اس نعرے میں آقا کیا ہے, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد. اور میرا سوال اس والے ہوتے میں اے تنیہ کا حسین زندہ باد اور نہ ہی حسین زندہ باد آکھنا میرے آنکھیں دا محتاج ہے. حسین کل بھی زندہ باد تھا, آج بھی زندہ باد ہے, قیامت تک زندہ باد راسی. یزید کل بھی مرد آباد تھا, آج بھی مرد آباد ہے, قیامت تک مرد آباد راسی. حسین تو اس خاندان کا چشم و چراغ ہے کہ جن کی شان خالق قصیدہ پڑھ رہا, یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. وہ کائنات کا خالق اللہ قسم چاہتا دے او میرے ملائکہ, نہ آسمان بنایا ہوئے ہا, نہ زمین کا فرش, نہ چرند و پرند, نہ سورج و چاند روشنی, نہ کائنات کا کوئی ذرہ. مالک کیوں بنائی کائنات, کہندے صدقے اور کہندی محبت بنائی کائنات. آواز قدرت الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. او میرے ملائکہ میں پوری کائنات ذرہ ذرہ بنائے انہاں پائنٹ نے باپ کی محبت ہے جڑے چادر دے تلے موجود ہے. مالک اللہ ذرا تعارف تک رانا ہین کیوں جڑے ایک ایک کر کے آئے ہیں نا, پھر رسول اکرم نے ہر کے کو ایسا عظیم انعام عطا کیا. اور حدیث کے ساتھ گواہ ہے جڑا انعام اللہ نے حسین کو عطا کیتے کسے کو نہیں ملا. جس نے امام حسن مجتبہ ہے نانا میرا سلام ہوئے, علیکم السلام انت صاحب حوضی. میرا سلام ہوئے ہے حسن تو حوض کوثر کے میرے ساتھی. علی والا سلام کی تیری میرا بھی سلام. علیکم السلام انت صاحب اللوائی, تسا روز قیامت میرا جھنڈا چاوڑا لے. سیدہ بطول سوال کیتا ہے علیکم السلام یا قرۃ عینی, او میری اکھی کی ٹھنڈک. جس نے امام حسین سلام کیتا ہے نانا ہے اجازت میں چادر دے تلے آواں
تا ایسا جواب دیتے زہرا دے بابے نے علیکم السلام انتا شافی امتی او میری امتی شفاعت کرن والا حسین کتنی منزل کا مالک زہرا دا لال تا عرض کا کرے نا محنت لے زہرا دے لال سے انہیں عظیم دین اثر تک بچا کے دکھا یہ عظیم پیغام اثر تک بچا کے دکھ رہے کوئی اصحاب دین ماں دی گود وچ مل گئے جملہ بھی عرض کرنا ایک خاص مقصد نہ ہی کربلا ایک خاص ہدف نہ ہی کربلا اور سارے جلوس آزاد بھی محافل آزاد بھی نعرہ لانا حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد در حقیقت اس نعرے کا معنی ہے کہ میں اعلان کر کے بتا دا مقصد حسین زندہ باد میں اعلان کر کے بتا دا مقصد یزید مرد آباد کدا سوچے مقصد حسین کیا ہا کدا سوچے مقصد یزید کیا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ یعنی یہی مجلس حسین جو نے اسال الاعلان نعرہ لینے ہیں نا ہے ہماری درسگاہ بولو نعرہ لینے ہے ہماری درسگاہ پچھلے کو پتہ نہیں میری آواز سمجھ نہیں پڑی رہتی ہے ہماری درسگاہ ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ اور امام باقر جناب جابر دیکھ میں ڈاڈا جاوے جنت کے رستے میں بھی بہترین رستہ ہی کربلا یعنی ہے ہماری راستہ کرا سوچے میں یونیورسٹی ہر یونیورسٹی نے کوئی قانون ہے ہر یونیورسٹی نے کوئی اصول ہے اتنی عمر کا ہوئے اتنا پڑھایا ہوئے اتنا میرٹ ہوئے تام آئی کے اردو داخلہ گل سمجھ جاتی پئی ہے بلکہ منظر صلوات بلکہ منظر صلوات وہ دونوں ہے نا میں پڑھتا رہا میں بات رہا کہ پڑھتے نہ لگے تاں سے میں پوچھ کے اے ہماری درسگاہ اے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ بر محمد وال محمد صلوات میرا عزیز مہربان اس نعرے میں آ کر کہے ہے ہماری درسگاہ میں کیا کہ حق کا سیدھا راستہ ہر یونیورسٹی کا اصول مجھے داخلہ رکھتے ایک میرٹ اتنا پڑھایا ہوئے تامائی کو داخلہ مل سی انٹی ٹیسٹ پاس کرے تامائی کے داخلہ مل سی بس ایک ہی ہونے اصول صوبے دا بھی ہونے فرق ہر چیز دا ہے فرق وہ یونیورسٹی ہے زہرا دلال دی جتنا نہ عمر دی قید ہے نہ رنگ اور روپ دی قید ہے نہ ملک و صوبے دی قید ہے نہ قوم قبیلے دی قید ہے اگر اس درسگاہ وچ چون آونے اودے بھی خونی تو خوشبو ایسی درسگاہ زہرا دلال دی حسینی درسگاہ جس درسگاہ جسا کو درس ملے دین تے اوکھی بڑھونے ہر شے دے جس درسگاہ جسا کو درس ملے کوئی توبہ کرنا والا آوے تو معاف کرنا کینے ہیں جس درسگاہ جسا کو پیغام ملے اور جیسا مجرم بھی آونے معافی منگا زہرا دلال اے نہیں آتا اور کیا کی کربلا گنا والا سبب بڑا جناب ہور اور جس طرح جناب ہور نے آ کے علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ توبہ کی توفیق کیوں ہوئی جس طرح آ کے جناب ہور نے امام کے گھوڑے کی واگ ہاتھ پاتا ہا تو مظلوم پر میں نے سکے لانچ کا ان کو اور تیرے ماں کو نچپاوے کہ جان دے کیا کی رہی کیونکہ عرب میں کئی بھی سواری بھی لگام میں تو غصے کا ہاتھ پاؤنا گویا گریبان ہاتھ پاؤنا سکے لت کا امو اور تیری ماں تیرے بھاپا بھی چباوے جان دے کیا کی رہی اور جناب اور جنی گل کی تھی
تیرے ماتم وچ بہوے اے حسین یہ گال میں بھی کر سکتا اگر تمہاری ماں زہرا نہ ہوئے علماء فرماتے جناب اور میں سیدہ دی کتنی عزت و احترام جس کی وجہ سے ہوئی توبہ بھی توفیق اور کیسا مجرم بھی آیا کرے رسول دلال کی خدمت بھی جڑے میرے زہرا دلال نے حجت تمام کر چھوڑی نا تو خطبے پڑھ کے چھا چھوڑا کہ میں حسین کس وقت اس مقام پہ آیا اور خطبے پڑھ کے آدھے کھڑے کیا یا ماما میرے نانے دا نہیں کہ ابا میرے نانے دی نہیں کہ سواری میرے نانے دی نہیں کہ اصحاب میرے نانے دا نہیں کیا کس سارے میں کو مارن کی خاطر جو جمع ہوئے ہو میں کوئی وعدہ قتل کیتے یا کوئی نواں دین بنائے بہت بڑے آ کر دیکھ کے میں کیا تسوں میں کو خط لے کے سجا رہا بس بدو اللہ تو میرا تو دل ہے کہ نا مقصد حسین کا سامنا پورے 2.5 مہینے یعنی یکم حرم کو لے کے آج 20 سفر تک 1 مہینے بھی ایسا حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اور غم حسین جیسا رونے ہیں تو پتہ بھی تو ہونا چاہیے ہے مقصد کربلا ہاں کیا تو معمولی گل نہیں ہرا چمن لٹا دینا آخر سوکھ ہے زہرا دلال انہوں نے زمین کو بیدار کرنے کی خاطر آدھا کھڑے آج بھی میرے نانے کے صحابہ موجود ہیں سہل ابن سعد موجود ہے جابر بن عبداللہ موجود ہے منجو انہوں کو مان کے پوچھو کیا میرے نانے رسول نے میرے اور میرے بھرا حسن نوالے ان فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ یہ تمہیں شہزادے جوانان جنت سردار ہیں میں حسین کو کچھ چیلنج دینا پوری اللہ کی زمین پھرو میں حسین کو علاوہ کوئی تو نواز رسول لکھو کہ خطبے کا اثر ہر کہیں تو نہیں ہویا سنا ہر کہیں لیکن جن دل بطول کی محبت نہیں وہی یہ اثر ہوئے اپنے آپ کو دیکھ کے اور کیا کی کوئی نہ گھناوے آ نہ بطول کے تھیاں کے رومن کی آواز بلند ہوئے آلیک ہے ہماری درسگاہ کربلا سب درس میں دیندی جیدہ بڑا مجرم بھی کیوں نہ ہوئے کہ معافی منگن آ منگے تا خدا دی راہ تے معاف چکا یہی کربلا کا درس اپنے آپ کو دیکھ کر دے تو ٹھیک ہے بہت بڑا مجرم ہے لیکن حسین کریم ابن کریم ایک معافی منگن دی خاطر آیا میں مظلوم فرماتے یا شیخ ارفراس اپنا سر اونچا اور سر اونچا کیوں آئے آج مجرم ڈاٹا معافی منگن آیا مظلوم نہیں فرمایا اور تا ایک غلطی کی تھی تا ایک غلطی کی تھی تا ایک غلطی کی تھی بلکہ یہ کوئی فرمایا اور تو آ گئے میں معاف کر چکا اور معافی دعا توبہ دعا اتنا مقام بلند ہوئے جناب ہوگا کہ آج امام زمانہ کربلا کی سرزمین سے بن کے جس سلام پڑھ دیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا علی ابن الحسین یا اولاد الحسین یا انصار الحسین یا اصحاب الحسین وہ امام زمانہ اور بھی قبر سے بن کے آگے السلام علیکہ یا انصار الحسین او میرے ڈاڑے حسین کا مددگار اور میرا سلام ہوگی میرا عزیز مہربان کربلا سب درس دیتے توبہ کرنے کی میں وہ یا کربلا سب درس دیتے اپنی انا مارنے کی میں ہے علی مولا کو کسے پوچھا مولا اے فرماؤ جنت اور انسان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے جنت اور انسان کے درمیان کتنا فاصلہ میرے آقا نے وہ فاصلہ مہینے سے نہیں گنوایا اسد آدھے نے بندہ دنیا تو گیسی برزخ سے مرے ہے تو گزر سی معاشر سے نجان دے چاسی یہ پاس ہو گیا جنت یہ رہ گیا پھر جہنم لیکن تسا پریشان نہ تھی ہو رسول تواڈی خاطر فرمائے یجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار اے علی
اللہ بھی آنے اگر پوری کائنات علی دی محبت جمع ہو بنے میں اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرنا. حضور فرماتے ہیں اے علی اللہ کہیں کو حضرت نوح دے برابر زندگی دے کتنی زندگی حضرت نوح دی تھک نہیں لے گئے جی یہ تھک ہی گئے ہو تو میری تو مجبوری ہے جیسا کہ وہ نہیں ہے. کتنی زندگی حضرت نوح دی کئی ہزار سال سننے ہونا. رسول فرماتے ہیں اے علی اللہ کئی کو کئی ہزار سال زندگی دے تے پوری زندگی دن دا روزے دار ہوئے تے رات کو اللہ دی عبادت کرنا لو کوئی اوہ کے برابر سونے دا پہاڑ اللہ دی راہ تے خرچ کر دے وے تے ہر سال پیدل حج کر رہے جہاز تے نہیں سواری تے نہیں کیویں کرے پیدل. ایک چھوٹا جہا شہزادہ پہ رہتا بیت اللہ کی زیارت ہے ایک بندہ نہیں دیا یار صاحب بیت اللہ پہ رہے تو نہ انہیں کو رضا دے رہا ہے نہ انہیں کو کوئی سواری ہے نہ کوئی کھانے کا سامان ہے. قریب ہے دیکھ کے شہزادہ کن پہ میں نے یہ اللہ کے گھر کی زیارت کرا تو آ کے ذات راہ اس کے ذات راہ میرا تقویٰ اس کے سواری میرے پیر اس کے کوئی غذا کہ شہزادہ دیکھ جانے بندہ جانے کر مہمان تھی وہ کھانا کھرو نہیں چاہے تھا یہ کوئی دے شہزادہ ذرا تعارف تک کرا تو ہے کون بڑا کا فرمانا علی کے مقرر حسین یعنی کتنی عظمت رسول پہ فرماتے ہیں کئی ہزار سال زندگی دن دا روزے دار سارے کو مہینے سے نہیں رکھی دے دن دا روزے دار رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرنے والا ہر سال پیدل حج کرنے والا بہت پہاڑ کے برابر سونا ہوئے اللہ دی راہ خرچ کرنے والا صفا اور مروہ دے درمیان نہ حق اور بے گناہ قطر ہو ونجا ڈالا. رسول فرمانے اے علی اس رب کریم دی قسم تے میرے رسالت منتخب کیتے اتنا بڑا نوازی روزے دار حاجی سخی نہ حق مریض ونجا ڈالا جنت ہک پاسے رہ گئی نا. اگر مجھے دل نے دیتا ہے علی دی محبت نہیں جنتی خوشبو بھی نہیں سن سکتی. اور میرے آقا نے پوچھا کہ مولا فرماؤ جنت اور انسان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. میرے آقا نے وہ فیصلہ مہینے سے نہیں دن سے نہیں گھنٹے سے نہیں میرے آقا فرماتے انسان اور جنت کے درمیان صرف 2 قدمہ کا فاصلہ. کتنا 2 قدم. سائل بڑا حیران ہے مولا 2 قدم فرماتے ہاں مولا کیویں آقا دیکھ فرماتے پہلا قدم اپنی انا تے رکھ پہلا قدم اپنی میں تے رکھ میں علی پہ آ جا دوسرا قدم تیرا جنت ہے. کربلا کی جنگ ایک مقصد اور اس سے ہی مقصد کو گھیر کے چلے علی بھی علی اس سے ہی مقصد کو گھیر کے چلے سید سجاد اور خطبے کے ذریعے مقصد کو ثابت کرتے سید سجاد جنہوں نے ایک شامی پوچھتے سید سجاد کو قیدی کہ صاحب فتح قیدی ہوئی بڑے آقا نظر امامت را لکھے یہ کو نہیں پتا میرا بابا کون تھا اور انہیں سے کربلا دی جنگ کو شہزادیاں دی جنگ گئی ایک نے مارے ایک مریض کے بڑے آقا نے ایسے طریقے دے نال اس کو دسائے میرا بابا کتنا عظیم تھا. اس سوال کی قیدی فتح قیدی ہوئی بڑے آقا فرماتے تھوڑی دیر انتظار کر ہن مؤذن نے سی آزان اگر مؤذن اذان چاہ کے اشہد ان محمد رسول اللہ سمجھ میں فتح میرے بولے کی ہوئی اگر مؤذن اذان سے نہ چاہے تو سمجھ میں فتح تیرے بادشاہ. اور یہ وجہ ہے اسے مقصد کو یزید کے دربار اتنی سید سجاد روشن کیتے کہ جنہوں نے یزید کے خطیب خطبہ پڑھے اور
ملک دے وچ بچیاں کو گھٹی جی علی دی دشمنی پلائی گئی 80-90 سال علی مولا دے سب و شتام کوئی معمولی عرصہ نہیں اور یہ وجہ جڑے میرے مولا دی شہادت دی اطلاع پہنچی ہے نا شام دے وچ تے پوچھن والے نے پوچھا علی کیڑی حالت شہید ہے تے دسن والا جواب دیتا ہے نماز کی حالت ہے کہ حیران ہو گیا کہ علی بھی نماز پڑھتا ہے اس تربیت اور نہ اثر ہا کہ دشمنی علی کی انہوں کو اتنی تربیت دی گئی تو میرا عزیز آ میرا دل ہے ایک خطبے کا جملہ نے ساتھ چھوڑا اس سے مقام کے جدید کے خطیب خطبہ لکھتا ہے سید سجاد نے کیا میں کو بھی اجازت ہے میں بھی خطبہ پڑھا کہ نہ چاہتا ہاں میں اجازت دیواں لوگ اگر تیرا کہتی ہے کہ کیا خطبہ پڑھتی شور شرابہ ہے بلاخر چپ کر دیتی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی اجازت دے چھوڑی اور سید سجاد کو ممبر کی دعوت دیتی اور میں نے نہیں میں ممبر کا محتاج ہی نہیں مجھے میرے پاس ایک رسول مل کے بلند کر صلوات ہر جگہ بلند کر باتیں خود میں ایک جگہ کر کے ایک جگہ ذکر مسائل پڑھا والے محترم پہنچ چکے اتنا چاہتا میں اجازت دے لیکن اجازت ملی سید سجاد دکھائے میرے پاس خود میں آخری جملہ سید سجاد یزید کو آدھے یزید ان لوگوں کو آپ چپ کرو میں سجاد خطبہ پڑھتا اس کہ میری نہیں ملے سید سجاد پر تو دا دے میں امیر ہوں تو دا دے میں حکمران تے حاکم تے سب کچھ تیری حکومت انہاں دے نہیں اس کا کہ ہے منی دی نہیں اور میں نے انہیں کہا میں تھوڑے کو آپ لگام چباونا چھوڑ دو میں سجاد خطبہ پڑھا اس کا کہ اے بھی میری نہیں منے دے اور میں نے تو امیر نہیں آدھے اے نہیں منے دے اور میں نے انہیں کہا جانورہ کو آپ جڑے گردن گھٹی ہیں او نہ بچے آدھے میری نہیں منے دے سید سجاد پر ہوا کو آپ روک ونو میں سجاد خطبہ پڑھا آدھے اے بھی میری نہیں منے دے اور جس نے بار بار آکر اے بھی میری نہیں منے دے اے بھی نہیں منے دے اور سید سجاد پر میں نے یا اہل الناس اس کو تو اس کو کلامی لوگوں چپ کرو میں سجاد کی گفتگو سنو ایڈا روب امامت تھا اس حد تک کہ انسان کا انسان گھوڑے دیا گردناں دیا گھنٹیاں گھوڑیاں لگاما چباونا چھوڑ دیتیاں بچیاں ماما دا دودھ چھوڑ دیتا بچے بولنا چھوڑ گئے انسان بالکل خاموش ڈھول والے تماشے والے ختم اور ہر چیز آدھائی چپ کرو سجاد کا حکم ہے اور میرے آگے خطبہ جڑا پڑھا ہے میں نے جڑے میں کچھ جان دے اس کو جانتے ہو جڑے نیوے جانتے ہو میں آپ کا تعارف کراواں انا وارث زمزم و صفا انا وارث مکہ و منا انا ابن محمد رسول اللہ انا ابن خدیجہ الکبریٰ انا ابن فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ انا ابن حسین شہید بکربلا اور میں نے او شامیوں میں اس رسول کا پتر ہاں جیڑا تسا کلمہ پڑھتے ہو صفا دا وارث میں ہاں مکہ دا وارث میں ہاں منا دا وارث میں ہاں کعبے دا وارث میں ہاں اور میں اس خدیجہ دا پتر ہاں جیندے مال نال تسا مسلمان تھی ہوئے میں اس علی دا پتر ہاں جے دو تلواراں نال جنگ لڑی میں او حمزہ سارے خاندان دا جڑا سید شہداء جعفر تیار میرے خاندان دا اور فرمایا شامیو میں اس حسین دا بیٹا ہاں جیندا بابا تریلیاں دا دسا وا رنگ دے بدل دے اور اس مقام سے مؤذن کو دے جلدی کر اذان دے مؤذن آ کے اللہ اکبر سید سجاد چپ کر گیا فرمایا گواہی دینا تو بزرگ ہے مؤذن آ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ فرمایا میں گواہی دینا تو وحدہ لا شریک مؤذن آ کے اشہد ان محمد رسول اللہ میرے آقا سید سجاد فرمایا نانا گواہی دینا تو اللہ دا رسول بد یزید کے مؤذن دے پاس سے مخاطب پڑھنے یا مؤذن اس کو
دربار یزید کا مؤذن یزید کا حکم چلتا ہے سجاد کا یا مؤذن اسکت مؤذن ایک لحظہ خاموشی اختیار کر مؤذن چپ ہے دربار والے حیران سید سجاد یزید کو لکھے یزید میں کو اتنا دسا جیڑے محمد کا نام تیرا مؤذن تیرے دربار جن کی رسالت کی گواہی پہ دے دے تیرا کچھ لگ دے یا میرا کچھ لگ دے تیرا کچھ لگ دے یا میرا کچھ لگ دے بس جدید اگر یہ نسبت دینے تو اپنے پاس میں تھرے دربار جاتا تو جھوٹا اگر نسبت دینے میں کہہ دیجئے پاس جڑی حق بھی ہے سچ بھی ہے یزید میں کو اتنا دسا میرا ایہو نانا اس سے دربار چاولنے تے دھیاں دا ننگا سر دیکھے آج مکمل اللہ بس میرا عزیز مہربان بہت میں پڑھ گیا یہ کو زیادہ کتنا مستقام حسین کے لیے پڑھی ہے زیارت اربعین ایک جملہ ہے خود امام حسین بھی پڑھیں گے اور زیارت جملہ ہے السلام علی القتیل الابرار اور خود امام حسین فرمائیں گے انا قتیل الابرار میں حسین آنسوان کا کٹھا ہوا او حسین دیکھو نبی رنن وسیع رنن نمد ساکھا دے بیچ ہے ماں دے شکمی ہے ماں رنی نانے دی ہتھا دیا ہے نانا رننے رسول پوچھے بطور کیوں رننے ہو بابا میں آج نہیں رنی جنم رہے بچہ میرے شکمی ہے میں وضو کی خاطر پانی کو ہاتھ لے لیا میرے شکمی جواب دی اماں میں تیرا پیاسا پترا آج رکمل اللہ بابا میں نے بات کو ہاتھ لے لیا میرے شکمی جواب دی یا اماں انا اوریان میں تیرا او پترا دے کو کفر نہیں ملنا آج رکمل اللہ شہادت محترم پڑھ سے میں صرف یہ جملہ یاد کرے گا شادی کا کی بات بابا میں فارغ نہیں ہوں میں نے شک میں جواب دی یا اماں انا سہتان اماں میں تیرا او پتران جنی لاش تے کھوڑے بھگوے سے اجرکم جنت کا کافور تو پیش آیا ہا رسول نے 5 حصے دیتے 4 کتے ہیں سارے حصہ دیتا ہا رہ گیا تھا حسین چیخ بلند ہوئی بچپن دے لال تھی نانا چاہ کے ہاں نہ لیندے میرا لال کیوں پہ رونے نانا اجڑی نہ رو جنت تحفہ سارے ملتے ہوئے تھے میرا حصہ رسول حسین کو ہاں نہ اللہ کے بچڑا نہ آپ رو نہ میں کو روا میرا لال کا پور کو لوڑ پہنچی جے کو غسل ملے اجر کو اللہ کا پور کو لوڑ پہنچی جے کو کفن ملے تو کہ میرے ماں دے دریا پہ 10 مری جنالا بچنا کتنا مظلوم ہے سید سجاد جس کی مظلومیت کا اندازہ لا کوئی قصاب میرے آقا دے سامنے گوشت بند گھن کے نہ مل رہا ایک دفعہ میرے آقا نے پھر کوئی جن کن کی دیوے نے مولا صفا کرنا پر میں نے کوئی شرائط ہی جان دیں جی مولا پر نانے دین پڑھا ہوئے فرمایا صاحب پہلی شرط کے دی ادھے مولا پہلی شرط جانور پیاسا نہ ہوئے جملہ سنے نا منہ پھر ونیا کربلا دے پاسے ہائیوں میں غریب دا دسا بابا خدا تک پھر ونیا شام زیارت کرو بی بی کے روزے دی آج بھی 1,24,000 پیغمبر ہر شب جمعہ کربلا ذریعے حسین سے آنے آکے حسین سے شکریہ ادا کریں دے آدم رہے کہ نانے رسول تک تیرا شکریہ ادا کرنے ہیں تو سا 3 بچے نبی اتھائی کر دیں حسین ترک نے شام والے پاس نانا دے لال کن پہ ویلے نانا تو سا میرا شکریہ ادا کرنے ہیں 3 بچے ہاں میرا لال نانا میں اٹھیر دے شکریہ ادا کرنے پہ وینا جڑی دربارہ بازار ہے خطبے پڑھ کے دیئے لوگوں میں باغی نہیں تھے بس وقت دامانے گجائش نہیں ایک جملہ آپ کے ایک مصر مسئلہ اب پھر مجھے خدا شام بی بی کے ہر دروازے تے بہر میں دروازے
دے کالے رنگ دے برکے لٹکے کھڑے میرے کو ایک ظاہر پوچھا جی برکے کیوں لٹکے کھڑے میں اگر تھوڑی دیر انتظار کر ہونے راز کھلوے سی تھوڑی دیر گزری ایک ظاہرہ اندر داخل تھی جن ادھے سر تے چادر ہی ادھا سر ننگا ہا سفید ریش بزرگ کھڑا خادم بی بی دے حرم دا کالی چادر بی بی دے طرف لٹکی ہوئی لہائی اس ظاہرہ دے سر تے رکھ کر ایویں نماز متا علی دی دھی دے زخم رکھو وجہ اجرکم اللہ اور یہ وجہ ہے جب سیدزادہ قاضی سیدزادہ اپنی کرسی عدالت بیٹھا انہیں منشی ایک آواز دی تھی جن کو سن کے جج رج رکھنا ہے منشی اچھی آواز چاہتے زینب حاضر ہو عدالت کوئی ملزمہ آئی جگہ نا زینب ہے یہ آواز سیدزادے دے کرنا تے کوئی کرسی عدالت چھوڑی سی کمرے دے اندر داخل تھی کہ تمہیں ہتھا لال پوتر سے منہ کر کہے ہائے او میرے ناجا سجاد میرے کو تو یہ نہیں برداشت کیا اللہ جانے ہو دینا کتنا سخت ہے اور جڑے میرے کمینہ آتا میں کڑا سائی میں جالی دی وڈی تھی اجرکم اللہ قبلہ یار شاہ سے مرو فرمیدن علی دی تھی للکہ بھئی المصائب کا مطلب ہے زندگی جو خوشیاں تھوڑی ہوں میں دکھ دیا تھا قبلہ رو میریا رو کے فرماوینا علی دی تھی دے سارے دکھ نہ پڑھو قبلہ رو کے یہ کوئی فرماوینا علی دی تھی دے دکھاں دے ترائے جملے کافی ہے قبلہ فرماوینا پہلا جملہ بطول دی تھی دے ننگا سر اوما دی تھی ای جیدہ جنازہ اتھرات کو چوا بد قبلہ رو کے فرماوینا بطول دی تھی دے شرابی نہ دربار تیسرا جملہ فرماوینا بطول دی تھی دے ہتھے دے رسیا بس یادہ مدیم نوائی وجائی جڑے میرے قید نبھا کے وطن دے ولی نانے کوہا دے ونٹ بعد ماں کوہا دے ونٹ بعد وارث دے گھر رہی ہے آدھی بیٹی چاچے جایا میرے اکبر ہو کھلن سے چاچے جایا میرے قاضی دے بازو کبھی دینا چاچے جایا میرا حسین بھجرے گھوڑے تلت تھی علی دی مجلس پڑھتی رہ گئی عبداللہ روزہ رہ گیا اور جڑے جڑے بی بی چوپ کی ہے عبداللہ رو کے آدھے آقا دادی سارے دے نصیب میرے پتروں دا نوی نسل اجرکم اللہ سارے دے نصیب میری جوڑی کا نوی نسایا کہ میری جوڑی وفا نہیں کیتا بی بی آدھی چاچے جایا جوڑی ڈاڑا وفا کیتا ہی عبداللہ رو کے آدھے میں کو نسا میری جوڑی آخری دلے کچھ آدھی بھی ہے کوئی نہ علی دی دویت متھے تے رکھے نا آدھی چاچے جایا جوڑی سلام آدھی آوی سلام دنا آمنا عبداللہ رج رنے بی بی آدھی چاچے جایا میں اکبر دنے سے اتنا نہیں رنا میں غازی دنے سے اتنا نہیں رنا میں حسین دنے سے اتنا نہیں رنا اور میں کنے سا پترانا محبت یاد آئی عبداللہ رو کے آدھے علی کی دی توانی عظمت قسم ہے میں اپنی جوڑی کو نہیں رنا اور جیڑے میں نے دویت متھے دے رکھے نہیں اور تیری کسریہ دے نشان نظر آئے اور میں کنے سا نشان گریے بی بی آدھی چاچے جایا میں قیدن تھیا چاچے جایا میں خطبے پڑھتی اجرکم اللہ دی اجرکم اللہ اجرکم اللہ بی بی آدھی چاچے جایا میں سارے دل سے اتنا نہیں رنا میں میرے ساتھ پترانا محبت یاد آئی عبداللہ رو کے آدھے علی دی پانی عصمت قسم ہے میں آؤنا محمد کو نہیں رنا بی بی آدھی وقت کیوں رنے آدھے رب اکبر دی قسم ہے اور جڑے میں نویت متھے دے رکھے نہیں تیری کسریہ دے نشان نظر آئے میں کنے سا نشان گئے بی بی آدھی چاچے جایا میں خطبے پڑھتی رہی چاچے جایا میں دربار مومنین کرام عاشق شہر ہوٹل والے